السلام علیکم، آپ مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد شعیب وینس ہوں۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بعد سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی بڑی کامیابی، IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ لاہور میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ ڈپٹی کمشنر DG خان کا شہر کے مختلف علاقوں اور تعلیمی اداروں کا اچانک دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ گرلز اسکول میں پودا بھی لگایا۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندلیا والا کا تحصیل بھر کا دورہ، ناجائز منافع خوروں کو سخت وارننگ دی۔ اوکاڑا میں PSER سروے جاری، ٹیمیں گھر گھر ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف۔ ڈیف ویلفیئر کلب کے زیر اہتمام دعوت اسلامی کا مانگا منڈی میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ فرسٹ ایئر 2025 سالانہ امتحان گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مامو کانجن کی طالبات نے پہلی 3 پوزیشنز حاصل کر لی۔ پہلا بوجوانا شاہین 11 کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر، فائنل سیف اللہ کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ پنجاب کالج حاصل پور میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ نوسر باز ٹریول ایجنٹ نے ویزے کے نام پر شہری سے 25 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ قصور میں ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی، ٹرک نالے میں گر گیا۔ دیپال پور میں فائرنگ کا واقعہ، لڑکی زخمی، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ کوالیفائی میچ میں شکست، اسرائیل فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ جاوید اختر مودی سرکار پر برہم، افغان وزیر خارجہ کے پرتپاک استقبال پر سخت تنقید۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ معاشی استحکام کی جانب اہم قدم، پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے پاکستان نے 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو معاشی محاذ پر بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، جہاں IMF نے توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کے ساتھ $1.2 ارب کے قرض پروگرام پر سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے پر حتمی فیصلہ اب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے ساتھ مشروط ہے، جس کے بعد پاکستان کو یہ رقم جاری کی جائے گی۔ IMF کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا معاشی استحکام بتدریج بہتر ہو رہا ہے، مارکیٹ کا اعتماد بحال ہوا ہے اور 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کا مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا، افراط زر میں کمی آئی، جبکہ زرع مبادلہ کے ذخائر میں بہتری دیکھی گئی ہے۔ IMF نے حکومت کی جانب سے توانائی، مالی نظم و ضبط اور ساختی اصلاحات کے ایجنڈے کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے عزم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مالیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسیوں پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری ہے، خاص طور پر حالیہ سیلابوں کے تناظر میں جن سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور 1000 سے زائد اموات ہوئیں۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے، CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب خان نیازی۔ DDHO ہیلتھ شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے یونین کونسل 16 چائنا اسکیم میں پولیو مہم کا اچانک دورہ کیا، موبائل ٹیموں ورکرز کی کارکردگی اور حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق۔ جی بالکل، 7 روزہ انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر تا 19 اکتوبر تک جاری ہے۔ پولیو مہم کا آج دوسرا روز ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران اور تمام DDHO اپنی فیلڈ میں ان ایکشن ہے۔ شالیمار ٹاؤن میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب خان نیازی، DDHO ہیلتھ ڈاکٹر نوید اختر، اینٹامولوجسٹ امتیاز فرید کے ہمراہ فیلڈ میں ان ایکشن رہے۔ یونین کونسل 16 میں پولیو ٹیموں کا اچانک جائزہ لیا، تمام موبائل ٹیموں کی کارکردگی، ورکرز کی حاضری کو چیک کیا گیا۔ اینٹامولوجسٹ امتیاز فرید نے CEO ہیلتھ اور DDHO کو بریفنگ دی۔ CEO ہیلتھ نے موبائل ٹیموں کو مائکرو پلان کے مطابق کام کرنے کی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شالیمار ٹاؤن میں لگائے جانے والے کیمپ اور دیگر پولیو ٹیموں کا جائزہ بھی لیا گیا اور پولیو ٹیموں کو پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے سخت ہدایات بھی جاری کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے DDHO ہیلتھ ڈاکٹر نوید اختر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، شالیمار ٹاؤن میں 371 موبائل ٹیمیں اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ شالیمار ٹاؤن میں 8 مین پوائنٹ پر کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا ہے اور شالیمار ٹاؤن میں 14 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ پولیو بچپن کی بیماری نہیں بلکہ زندگی بھر کی مجبوری ہے۔ اس سال شالیمار ٹاؤن میں پولیو کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ مزید ان کا کہنا تھا، پولیو مہم میں لاہور سے تقریباً 22 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کے ہدف کو پورا کیا جائے گا اور والدین سے گزارش ہے پولیو کے 2 قطرے ہر ماہ ہر بار اپنے بچوں کو زندگی بھر کی مجبوری سے بچانے کے لیے پلائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ بلیٹن میں ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر DG خان کا صبح سویرے
شہر کے مختلف علاقوں اور تعلیمی اداروں کا اچانک دورہ۔ محمد عثمان خالد نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے عمران نذیر کی رپورٹ کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، عملہ کی حاضری اور کارکردگی چیک کی۔ اے سی صدر تیمور عثمان، چیف آفیسر ضلع کونسل جواد الحسن گوندل اور ویسٹ مینجمنٹ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے صدیق آباد سمیت مضافاتی علاقوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کوڑا کرکٹ کی محفوظ تلفی اور صفائی سروسز میں بہتری کے لیے ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان نے مختلف تعلیمی اداروں کا بھی اچانک وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گرلز ہائی اسکول نمبر 3 ریلوے کالونی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ محمد عثمان خالد نے تعلیمی اداروں میں اساتذہ، اسٹاف اور طلباء کی حاضری چیک کی، بچوں سے نصابی اور عام معلومات سے متعلق سوالات بھی کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے بوائز پرائمری اسکول سٹی کا بھی دورہ کیا، تعلیمی اداروں میں اضافی کمروں، فلٹریشن پلانٹ اور فرنیچر کی فراہمی کی رپورٹ بھی طلب کی۔ تانلیہ والے کی اسسٹنٹ کمشنر کا تحصیل بھر کا دورہ، ناجائز منافع خوری کرنے والوں کا اپنا قبلہ درست کرنے کی وارننگ دی۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے مشتاق راجپوت کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تانلیہ والا فیلڈ میں وزٹ کے دوران میونسپل کمیٹی مامو کانجن میں اسٹاف کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی، جاری تعمیراتی کاموں اور صفائی ستھرائی سمیت اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مامو کانجن سعدیہ منظور کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جانب سے مختلف مسائل کے متعلق وصول ہونے والی تمام درخواستوں کو جلد از نپٹا کر رپورٹ پیش کی جائے۔ انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نمائندے کو صفائی ستھرائی میں مزید بہتری لانے کے لیے بھی ہدایات جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میونسپل کمیٹی مامو کانجن کے مختلف علاقوں میں وزٹ کے دوران سرکاری ریٹ لسٹ اور اشیاء خوردنوش کے معیار اور کوالٹی سمیت قیمتوں کو چیک کیا۔ دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا، عوام کے ساتھ لوٹ مار کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ سرکاری نرخ ناموں سے زائد قیمتیں وصول کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ بلیٹن میں اکاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ضلع اکاڑا میں PSER سروے جاری، 265 ٹیمیں مختلف علاقوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے غلام دستگیر سہو سے گفتگو کرتے ہوئے تحصیل مینیجرز مار آصف زین اٹھوال اور چودھری سرمت اسماعیل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ہونے والے سروے سے متعلق آگاہ کیا۔ دیپال پور کے مختلف علاقوں میں مخصوص ٹیمیں گھر گھر ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ اربن یونٹ کے تعاون سے ہونے والا یہ سروے شہریوں کے سماجی اور معاشی ڈیٹا کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ٹیمیں شہریوں کے اہل خانہ کی تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی سہولیات سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہی ہیں۔ فیصل آباد سے کچھ خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر کیئر سروسز کنسورشیم کمپنی نے 1200 رکشہ لوڈرز ڈرائیورز کو 3 ماہ کی تنخواہیں ادا کر دی۔ ڈرائیورز کا اظہار تشکر۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ڈاکٹر رائے قمر کی ہدایت پر مینیجر آپریشن رانا علی شمس ماجد نے احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کر کے وعدہ کیا تھا کہ رکشہ لوڈرز ڈرائیوروں کو تنخواہیں جلد ادا کر دی جائیں گی۔ رانا علی شمس ماجد نے 2000 لوڈر رکشہ ڈرائیوروں میں تنخواہوں کے چیک تقسیم کیے۔ لوڈر رکشہ ڈرائیوروں نے چیئرمین ڈاکٹر رائے قمر اور آپریشن مینیجر رانا علی شمس منج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں کمشنر راجہ جہانگیر انور نے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا، اسپتال کے مختلف شعبوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا، ادویات اسٹور میں مفت دوا مریضوں کے دہلیز تک کے تحت ریکارڈ چیک کیا۔ انہوں نے مریضوں کی صحت اور لواحقین سے علاج معالجہ بارے بھی دریافت کیا۔ راجہ جہانگیر انور کو چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام پر عمل درآمد بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ مانگا منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت مانگا منڈی میں ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع منعقد کیا گیا۔ عظیم و شان اجتماع میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ لاہور سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق ڈیف ویلفیئر کلب مانگا منڈی کے صدر مبشر علی کے زیر اہتمام اجتماع میں
گونگے بہرے افراد کی تربیت کے لیے اشاروں کی زبان کے مبلغین نے بیان کیا۔ ڈیف ارسلان اطاری اور فیضان اطاری نے اشاروں کی زبان میں بیان کیا۔ مانگا منڈی شہر کے نگران غلام فرید اطاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام تمام بنی نوع کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے اور اسی لیے تمام انسانیت کے لیے ہمارے پیارے نبی کی عملی سیرت اس کی واضح مثال اور نمونہ ہے۔ اشاروں کی زبان میں ترجمانی محمد سہیل اطاری نے کی۔ آخر میں ملک کی سالمیت، سلامتی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ فرسٹ ایئر 2025 کے سالانہ امتحان میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مامو کانجن کی ہونہار طالبہ ہیرا نواز نے تحصیل بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول 509 گاف بے کی طالبات نے فرسٹ ایئر کے امتحانات میں طالبہ ہیرا نواز نے فرسٹ ایئر میڈیکل میں 533 نمبر حاصل کر کے تحصیل تانلیہ والا میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ فاطمہ نور اور زارا نورین نے سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کیا۔ پوزیشن ہولڈر طالبات نے اپنی کامیابی کو والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا ثمر قرار دے دیا۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول فرخندہ خورشید نے کہا ہے کہ ہیرا نواز کی کامیابی ہمارے ادارے کے لیے باعث فخر ہے۔ مامو کانجن سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پہلا بھوجوانہ شاہین 11 کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سیف اللہ کرکٹ کلب نے فائنل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ MCB کرکٹ بورڈ کے تحت 557 گاف بے میں کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ میں علاقہ بھر سے 16 نامور ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ میں سیف اللہ کرکٹ کلب اور غوثیہ کرکٹ کلب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ سیف اللہ کرکٹ کلب نے 7 وکٹ سے فائنل میچ جیت لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی رانا سمی خان، حاجی رائے منشا پروکا، مار اسلم، مار ندیم سیال اور چودھری تسلیم تھے، جنہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ آنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ پنجاب کالج حاصل پور میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات، اساتذہ اور مختلف طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حاصل پور سے علی احمد راحت کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ معروف نعت خواں حضرات اور طلباء طالبات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر مدلل اور پراثر خطابات بھی کیے۔ پرنسپل پروفیسر یاسر خان گبول نے اپنے خطاب میں کہا، ہمارے نبی قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیرت نبی کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت گو شاعر امین ساجد سعیدی اور دیگر مقررین نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ سوشل میڈیا کے بجائے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اپنی عملی زندگی میں نبی کریم کی سادگی، دیانت، محبت اور رحم دلی کو اپنائیں۔ پروگرام کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، امن و استحکام اور اتحاد و امت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بلیٹن میں نشتر ٹاؤن سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر نوسر باز ٹریول ایجنٹ نے ویزے کے نام پر شہری سے 25 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے ملزم ٹریول ایجنٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ FIA نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سینئر قانون دان پیر سید دانش بخاری ایڈوکیٹ نے مشرق ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی، ٹرک نالے میں گر گیا۔ قصور سے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ آباد مین فیروز پور روڈ ٹول پلازا کے قریب ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہونے کی وجہ سے فٹ پاتھ نالے میں اتر گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق ڈرائیور سو گیا تھا، جس کے باعث حادثہ رونما ہوا۔ دیپال پور سٹی کی حدود میں فائرنگ کا واقعہ، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق بہاری پور میں شان اور نعمان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ملزمان نعمان وغیرہ نے شان کے گھر جا کر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے زینب یاسین زخمی ہو گئی۔ گولی زینب کے بائیں ٹخنے پر لگی۔ پولیس نے ملزمان عدنان، نعمان اور ظہور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر کوالیفائی میچ میں شکست کے بعد اٹلی نے اسرائیل کو فیفا ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوالیفائی میچ میں اٹلی نے اسرائیل کو 3-0 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر دیا۔ میچ سے قبل اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ دوسری جانب اطالوی پولیس نے اسرائیل مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا۔ اس سے قبل اسپین نے اسرائیل کی شرکت پر فیفا ورلڈ کپ 2025 کے بائیکاٹ کی دھمکی بھی دی تھی۔ بلیٹن کے آخر میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر جاوید اختر مودی سرکار پر برہم، افغان وزیر خارجہ کے پرتپاک استقبال پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ معروف شاعر کا کہنا تھا، امیر خان متقی کی بھارت آمد پر مودی سرکار کی جانب سے استقبال پر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ جاوید اختر نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا، میرا سر شرم سے جھک گیا جب میں دیکھتا ہوں کہ طالبان جو دنیا کا سب سے خطرناک دہشت گرد گروہ ہے کے نمائندے کو کس طرح عزت اور استقبال کیا جا رہا ہے، وہ بھی ان لوگوں کی جانب
جانب سے جو ہر طرح کے دہشت گردوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ جاوید اختر نے دارالعلوم دیوبند پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا، شرم آتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کا استقبال کیا جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔